اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین گرامی قدر، السلام علیکم یا علی مدد۔ گلفام در باکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 512 کے ذریعے آپ سے محو گفتگو ہے۔ جو مسلسل دیکھنے والے ہیں ان کے علم میں ہے سلسلہ گفتگو سلسلہ وار جاری ہے، سیریز جاری ہے انبیاء ما سبق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ درمیان میں جو دن مخصوص ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آل محمد کی نسبت سے آتے ہیں ان پہ بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، وہ سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے میں نے۔ آج پیغمبران ما سلف میں سے ایک اول العزم پیغمبر کا تذکرہ مقصود ہے، صاحب انجیل، روح اللہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، بطول زادہ، مسیحۂ مخلوق، اللہ کی قدرت کا ایک معجزہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سلام اللہ علیہ۔ ان دو ماں بیٹوں کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا جگہ جگہ موجود ہے۔ بی بی مریم کے بارے میں گفتگو الگ سے ایک ویڈیو درکار ہوگی، اس کے لیے بی بی کی عظمت شان کے بارے میں بس تعارف کے طور پہ ایک جملہ۔ بی بی مریم کی والدہ کا نام بی بی حنہ تھا اور والد کا نام جناب عمران تھا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آ رہے تھے، نسل ابراہیم میں تھے، پیغمبروں کے خاندان میں سے تھی جناب مریم۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تنہائی میں جبریل امین بی بی کے پاس آئے، وہ بی بی چونک گئی، دہل گئی، کہا تم کون ہو؟ کوئی غیر مرد کبھی میری خلوت میں آیا ہی نہیں۔ تو جبریل امین نے کہا گھبرائیے نہیں، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، جبریل امین ہوں، پیغمبر ہوں، اللہ کا مقرب فرشتہ ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کی طرف سے آپ کو ایک نفس زکیہ، ایک بچے کی بشارت دینے آیا ہوں، پاک و پاکیزہ بچہ جو اللہ کی قدرت ہوگا۔ بی بی اور چونک گئی، میری شادی نہیں، کسی مرد نے کبھی مجھے چھوا نہیں، تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ کہا اللہ آپ کے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور آیت قرار دینے والا ہے، آپ اس میں اور گھبرائیں نہ، دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا امر۔ حضرت جبریل امین اللہ کا امر بی بی کے سپرد کر کے تنہائی میں چلے گئے۔ مدت مقررہ پہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں اٹھا کے بی بی اپنی قوم بستی کی طرف گئی تو کچھ معاملات کی خبر قوم کو ہو چکی تھی، جو گروہ در گروہ، ٹولی در ٹولی بی بی کے سامنے کھڑے تھے۔ بی بی نے کیا کیا؟ جا کے چھوٹے سے گہوارے میں جا کے حضرت عیسیٰ کو لٹا دیا اور خود چپ خاموش ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، مریم یہ تو نے کیا کیا؟ پاک و پاکیزہ تیرے ماں باپ، تیرا خاندان، یہ تو نے کیا کیا؟ تو بی بی نے ایک ہی لفظ کہا، قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، گہوارے کی طرف، جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کے بولنے سے پہلے لوگوں نے کہا چھوٹا سا بچہ کیا بولے گا؟ مریم کیا کر رہی ہے تم ہمارے ساتھ؟ ہمیں اور امتحان میں ڈال، یہ بچہ کیسے بولے گا؟ یہ اچانک حجت خدا گہوارے میں بولی، انی عبداللہ آتانی الکتاب، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ یعنی دیکھیے حجت خدا گہوارے میں اپنے صاحب شریعت، صاحب کتاب ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ تب جا کے لوگوں کا کچھ اعتماد بحال ہوا، لوگوں کے تانے باتیں کچھ کم ہوئیں، کیونکہ بیٹے نے ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بچپن اور لڑک پن کا ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ اہل سنت علماء بھی اپنی مساجد میں بیان کرتے ہیں اور یہ شیعہ علماء بھی بیان کرتے ہیں، تفاسیر میں حضرت عیسیٰ کے واقعات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ لڑک پن تھا جناب عیسیٰ کا، تو کچھ مستورات نے بی بی مریم سے کہا تیرا بیٹا ہر وقت تنہا بیٹھا رہتا ہے، نہ عام بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، نہ اس کے مشاغل عام بچوں جیسے ہیں، تنہا چپ، کبھی کبھی عبادت کرتا ہے اپنے معاملات کی، تو سوچ و بچار کرتا رہتا ہے، اسے کسی کام کاج پہ لگا، اس کی طبیعت کسی طرف مائل ہو، یہ معاشرے کا متحرک فرد بن جائے، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو عورتوں کے کہنے اور مشورے پر بی بی نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو ساتھ لیا اور ایک رنگریز کے پاس جو کپڑا رنگنے کا کام کرتے ہیں اس کے پاس بی بی چھوڑ آئے، اسے کام سکھائیں جی۔ چند دن گزرے، حضرت عیسیٰ وہاں معمول کے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن ان کے استاد نے، دکان کے مالک نے کہا
صاحبزادے بچے آپ یہاں بیٹھیے، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ دکان کا مالک اور استاد چلا گیا۔ اب حجت خدا نے اپنا معجزہ اور اپنا پروگرام مستقبل کا بتانے کا ارادہ کیا کہ میں کیا ہوں، مجھے کس کام پہ لگا دیا گیا ہے، میرے ارادے کیا ہیں، میرے منصوبے کیا ہیں۔ کالے رنگ کا بڑا سا ایک وہ برتن پتیلا تیار کیا، سارے کپڑے اٹھا کے مختلف رنگوں جن کو ہونا تھے کالے میں پھینک دیے۔ چند لمحوں کے بعد استاد آیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، رونا پیٹنا شروع کیا، ہو بکا واہ ویلا کیا، بازار اکٹھا، عبادی اکٹھی، سارا ہجوم لگ گیا، وہاں مجمع لگ گیا۔ کیا ہوا؟ مختلف رنگوں کے کپڑے کرنے تھے، مریم کے بیٹے نے کالے رنگ میں پھینک دیے۔ اب باقی سب لوگ پریشان ہوئے۔ تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں محترم پریشان نہ ہوں، آپ یہ بتائیں یہ جو کپڑا تھا اسے کیا رنگ کرنا تھا؟ مثال کے طور پر اس نے کہا سرخ کرنا تھا۔ کچھ پڑا، پھونک ماری، کپڑے کو کھینچا تو وہ سرخ تھا، کسی کو پیلا، کسی کو سبز، کسی کو نیلا، مختلف رنگوں کے کپڑے کالے میں سے برآمد کیے۔ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ کے اور زیادہ گرویدہ ہو گئے، ان پہ ایمان لے آئے۔ اسی معجزے کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ کے 12 حواری، 12 دوست اصحاب ہر وقت جناب عیسیٰ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ کی صلیب اور پھانسی تک، زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے تک۔ وہ آگے چل کے وضاحت کرتا ہوں میں اس کو کہ قرآن کا اس کے بارے میں کیا حکم اور ہمارا مسلمانوں کا اس پہ عقیدہ کیا ہے۔ 12 حواری حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو گئے۔ اب غور کیجئے 12 کا عدد کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے نقیب 12، حضرت عیسیٰ کے حواری 12، مذہب آل محمد کے ماننے والوں کے ائمہ اور امام 12۔ صاحب معجزہ حضرت عیسیٰ کے معجزات کثرت سے مشہور ہیں۔ گندی ہوئی مٹی سے پرندہ بناتے، اس پہ پھونک مارتے، اڑا دیتے۔ مادر زاد اندھے جو ماں کے شکم سے اندھے آتے، دست مسیحائی سے انہیں بینا کر دیتے، حتیٰ کہ مردوں تک کو زندہ کرتے۔ قرآن اس پہ گواہ ہے، احادیث رسول اس پہ گواہ ہے، مردوں کو زندہ کرتے۔ یہ معروف تھا ان کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طرز زندگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتے، درختوں کے پتے اور گھاس اکثر طور پہ اپنی غذا قرار دیتے۔ نہ شادی، نہ گھر، نہ بار، نہ کبھی کہکا لگایا، نہ کبھی ناک پہ ہاتھ رکھا کہ ناپسندیدہ بو یا خوشبو سے بچنے کے لیے۔ جہاں جگہ ملتی وہاں سو جاتے، کہتے زمین میرا بچھونا ہے، آسمان میرا لحاف ہے، میں اس جہان میں مسافر ہوں، جیسے سرائے ہے، دنیا میرے لیے سرائے ہے، حضرت عیسیٰ اختر کہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات میں سے ایک اور معجزہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں نے کہا، سفر میں تھے تو ہمیں کوئی جنت سے پکی ہوئی چیز تو کھلائیں آج۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے انکار کیا کہ اس طرح کے معجزات اللہ سے مانگنا، اس سے مجھے تھوڑی حیا آتی ہے اللہ سے کہ میں اپنے لیے یا تمہارے لیے کھانے کی کوئی چیز مانگوں۔ مگر اصرار کے بعد اللہ سے دعا کی، ایک بہت بڑا دسترخوان، بہت بڑا خوان اترا آسمان سے، جس میں بھنی ہوئی مچھلی، 4-5 قسم کے روٹیاں، کسی پہ پنیر، کسی پہ شہد، کسی پہ کچھ لگا ہوا، اور مختلف قسم کی پکی ہوئی سبزیاں۔ یہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن آتا رہا، مسلسل 40 دن تک آتا رہا۔ اس پہ غریب، مسکین، سب امیر سب کھاتے رہے۔ ہوا یہ کہ لوگ جب سرکشی پہ آتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی خوان سے کھاتے کھاتے جو امیر لوگ تھے انہوں نے نفرت کرنا شروع کی کہ عیسیٰ یہ غریب آدمی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ان غریبوں کو تو ہٹاؤ، جو کم تر پیشے کے لوگ ہیں، جو غلام ہیں جو معاشرے میں، تو ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تمسخر کیا، مذاق کیا، اس میں سے عیب نکالے کھانے میں۔ تو کیا ہوا؟ اس کے 2 نقصان، ایک تو وہ کھانا آنا بند ہو گیا جب آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہو گیا، کوئی کہے میں کھاتا ہوں، کوئی کہے میں نہیں کھاتا، اور دوسرا 333 شرپسند اور کافر اور جناب عیسیٰ کے مخالف، انہیں اللہ نے سور کی شکل میں مسخ کر دیا۔ یہ سزا ملی، ایک تو پکا پکایا آتا ہوا کھانا بند ہوا، اور اوپر سے اللہ کے عذاب سے معذب ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں
آخر میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مذہب آل محمد میں ہمارا ایک عقیدہ ہے رجعت۔ رجعت کا معنی ہے رجوع، پلٹنا، دوبارہ آنا۔ قرآن و حدیث اس بات پہ دلالت کرتے ہیں، کثرت سے فرمانے آئمہ ہے اس بارے میں موجود، کہ قیامت سے پہلے مخلوق میں سے بدترین اور بہترین لوگ دوبارہ بلائے جائیں گے، بروں کو سزا ملے گی، اچھوں کو جزا ملے گی۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمانہ حضرت قائم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے امام محمد مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، شیعہ سنی اس بات پر متفق ہیں، علماء کی اکثریت، وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے یاور و انصار، ان کے جرنیلوں میں حضرت عیسیٰ شامل ہوں گے، اصحاب کہف شامل ہوں گے، حضرت یوشع بن نون شامل ہوں گے، اصحاب محمد میں سے جلیل القدر لوگ شامل ہوں گے، حضرت عباس علمدار کربلا وہ واپس آئیں گے، حضرت عیسیٰ امام زمانہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، ایک مرتبہ امام زمانہ کہیں گے یا ابن مریم اب صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، کہا نا یہی تو زمانے کو بتانا ہے کہ محمد کے بحر میں بیٹے کے پیچھے جب عیسیٰ جیسا اولو العزم صاحب شریعت نبی نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر کسی اور کی کیا جرت کہ مدینے میں علی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی جرت کرے۔ آپ نماز پڑھائیں، امام زمانہ نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرتے ہوئے، امام زمانہ کے پیچھے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گے، اور شہید ہونے کے بعد امام زمانہ اپنے دست امامت سے روضہ رسول کے ساتھ حرم کے اندر حضرت عیسیٰ کو دفن کریں گے۔ اب آخر میں حضرت عیسیٰ کی صلیب اور پھانسی کے بارے میں نصارہ کے مقابل قرآن اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل شرارت و بغض و حسد ان کا کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، انبیاء کو ستانا، تشدد کرنا، بلکہ قتل کرنے تک وہ دیدہ دلیری ان کی آپ سب جانتے ہیں۔ بہت زیادہ ستایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل نے، تشدد کرتے رہے، کانٹے بچھاتے رہے، کیا کا ظلم و ستم نہ کیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ تبلیغ سے منع نہ ہوئے، انجیل پڑھ کے سنانے سے منع نہ ہوئے، تو اپنی حکومت، اپنی بادشاہی تورات والوں کو اس میں خطرے میں نظر آئی، تو آخر کار کے طور پہ، آخری چارے کے طور پہ، آخری ہیلے کے طور پہ انہیں قتل کرنے اور پھانسی دینے کا پروگرام بنایا۔ ایک بہت بڑی صلیب تیار کی گئی لکڑی کی، جس کے اوپر حضرت عیسیٰ کو صلیب دینے کا ارادہ کیا، جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے مسیحی جو اہل کتاب بھائی ہیں، وہ آج اس صلیب کی یاد میں اس کی شبیہ اور تشبیہ بناتے ہیں، اپنے عبادت گاہوں میں لگاتے ہیں، اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں اسی صلیب کو۔ پروگرام بنا کے شرپسندوں، دشمنوں، مخالف اور حاسدوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اپنی گرفتاری سے تھوڑی دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 12 حواریوں کو جمع کیا اور کہا بس ان کا پروگرام یہ ہے مجھے قتل کرنے کا، اور میرے اللہ کا پروگرام مجھے زندہ اٹھانے کا ہے، اور میرا حکم تمہیں یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم زمین پہ پھیل جاؤ۔ انجیل کے مختلف حصے 12 اپنے حواریوں کو دیے اور کہا میری تعلیمات کو مٹنے نہ دینا، دبنے نہ دینا، اسے مخلوق تک پہنچاتے رہنا، اور زمین پہ پھیل جاؤ، میری فکر نہ کرو، اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ چاہے گا ویسا ہوگا۔ یہ حواری پھیل گئی، حضرت عیسیٰ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مفسر قرآن سرکار علامہ حافظ فرمان شاہ صاحب قبلہ نے کہا جس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پہ چڑھانے کا ارادہ کیا وہ 21 رمضان تھا، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر نبی کا جانشین 18 ذی الحج کو اسے وصی بنایا گیا، اور 21 رمضان کو وہ شہید کیا گیا۔ صبح ہوئی، جس کمرے میں حضرت عیسیٰ کو ٹھہرایا گیا تھا، اللہ قادر مطلق ہے، چھت کو شگافتہ کیا اللہ نے، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور چرخ چہارم پہ چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ زندہ موجود ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، آگے چل کے واپس آئیں گے اور امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جہاد کریں گے اور شہید ہوں گے۔ اگلا دن ہوا، پروگرام کے مطابق صلیب تیار کی گئی۔ یہودا نامی ایک بندہ سب سے پہلے کمرہ کھول کے اندر گیا، اندر کچھ نہ تھا، واہ ویلا کرتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا، آہو بکا کرتا ہوا، اندر عیسیٰ نہیں ہے، اندر عیسیٰ نہیں ہے، اور چھت بھی شگافتہ ہے، چھت پہ بہت بڑا سوراخ ہے۔ اب اللہ کے یہاں قدرت اور معجزہ کیا تھا؟ سزا دینا اللہ نے کیسے حضرت عیسیٰ کے دشمن اور مخالف کو، سب سے بڑا جو مخالف جو آگے تھا مخالفت میں، اسے اللہ نے سزا دینے کا ارادہ کیسے کیا اور کیسے سزا دی؟ یہودا کو شکل دے دی حضرت عیسیٰ کی،
لوگوں نے یہودا کو گرفتار کر لیا، اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں، کہا نا تم عیسیٰ ہو، تمہاری شکل حال ہو رہی ہے، لباس وہی ہے، اب پھانسی سے بچنے کے لیے تم کہہ رہے ہو میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ الغرض یہودا کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، صلیب سے اتار کر اس کی لاش پر پتھر برسائے گئے۔ جب اس کی لاش پر پتھر برسا لیے گئے ظلم و ستم کر کے، حضرت عیسیٰ کے مخالف کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، تو اللہ نے یہودا کی شکل کو واپس اس کی شکل میں کر دیا۔ پھر لوگوں کو پچھتاوا ہوا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی حجت کو دشمنوں کو جب سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ والسلام علیکم یا اہل مدد۔